السلام علیکم ناظرین، حکیم بکار احمد آوان آپ کے خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ٹاپک لے کے بریسٹ کا چھوٹا رہ جانا، اور ہر ایک پستان اوپر سے دوسری پسلی سے لے کر نیچے چھٹی پسلی تک پھیلے ہوتے ہیں۔ اگر اس اسٹرکچر کی بات کی جائے، اناٹمی کی بات کی جائے، تو یہ مشتمل ہوتا ہے فیٹ پہ، اور اس کے اندر ڈکٹس ہوتی ہیں۔ تو اس کے جو مین عوامل ہیں وہ ان میں سے چھوٹے رہ جانے کی مختلف وجوہات ہیں، جس میں ڈائٹ کا ایشو ہے، اور اویئرنیس نہ ہونا، فیمیل ہارمونز کا ڈسٹرب رہنا۔ تو یہ سبھی چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں نسخے بتائے جائیں گے۔ اکثر خواتین بریسٹ ایگمنٹیشن جو ہے وہ سلیکون اور فیٹ ٹرانسپلانٹ کے ذریعے ٹریٹمنٹ اس کا کیا جاتا ہے، لیکن اس سے آپ ایک تکلیف دہ اور ایک کمپلیکیٹڈ اور کافی کاسٹلی سرجری ہے۔ تو کیوں نہ آپ وہ ٹپس اور آپ کو بتائے جائیں ٹوٹکے اور نسخے جو آپ ایزیلی گھر استعمال کریں، ان کا انشاءاللہ سائیڈ ایفیکٹ بھی کوئی نہیں ہے۔ لیفٹ والا بریسٹ عموماً رائٹ والے سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے سائز میں، ایک یہ نیچرل ایک ہے چیز قدرت کی طرف سے۔ تو نارملی سائز اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی پرسنالٹی کے اوپر بھی۔ تو اس کی جو مین وجوہات میں سے ہیں، ایسٹروجن لیول آپ کا فیمیل میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون، یہ دو ہارمونز مین جو ہے ایکٹیو وہ ہیں۔ تو ان دونوں ہارمونز کا بیلنس ہونا آپ کے جسم میں، اور ٹیسٹوسٹیرون کا جو لیول ہوتا ہے اس سے مقدار میں کم رہنا ضروری ہے۔ تو ان ہارمونز کے لیے مختلف ڈائٹس ہیں، آپ ڈائٹس بھی اپنی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں مچھلی ہے، مچھلی کے ساتھ پروٹین ہے، اس کے علاوہ آپ سی فوڈ میں میکسیمم یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ سی فوڈ اگر آپ استعمال کرتے ہیں پراپرلی تو اس کے اندر اومیگا فیٹی 3 آئل ہے، تو بہت افیکٹو ہے۔ ساتھ پروٹین بیسڈ ڈائٹ آپ کی ہونی چاہیے، وائٹامن ای کی کنزمپشن اور وائٹامن ڈی کی کنزمپشن۔ وائٹامن اے اینڈ ڈی یہ دونوں افیکٹو ہیں اس میں فرٹیلٹی کے لیے، جس طرح ای ہے اسی طرح ہارمونز کو ٹریگر کرنے کے لیے۔ تو ابھی ہم نسخے کی طرف جائیں گے، جو آپ کو نسخہ ہم لکھوائیں گے انشاءاللہ۔ آئل ہے یہ آئل آپ کو مکمل طریقہ بتایا جائے گا کہ آپ اس آئل کو کس طرح تیار کریں گے، اور اس کی اپلیکیشن، تاکہ آپ کے جو بریسٹ کے اندر فیٹ ہے اس فیٹ کو ہم تھوڑا سا انکریز کر سکیں۔ تو اس میں سیر فہرست ہے ناریل کا تیل، بہترین اچھے ناریل کا تیل لے لیں آپ۔ اس کے ساتھ ہے سیسم آئل، جسے تلوں کا تیل کہا جاتا ہے۔ یہ تلوں کا تیل وائٹ بھی ہیں اور بلیک بھی ہیں۔ وائٹ اچھا ہے، بلیک مل جاتا بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا گاڑھا ہوتا ہے باقیوں کے نسبت، یہ آپ لے لیں۔ اور سورج مکھی کا تیل، سن فلاور آئل، یہ بھی بہت افیکٹو ہے، یہ بھی آپ استعمال کریں گے اس نسخے میں۔ السی کا تیل، فلیکس آئل اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روغن آرنڈ، جسے کیسٹر آئل کہا جاتا ہے۔ ان تمام جو تیل میں نے بتائے ہیں آپ کو، ان کو آپ ایکول کوانٹٹی میں، ایک مقدار میں آپ فار سپوز 50 ml اگر ایک ہے تو سبھی 50 ml آئل آپ اکٹھے کریں، ایک جار میں ڈالیں، اور ان کو اپنے اس ترتیب سے ڈالنا ہے کہ آپ کی کوانٹٹی برقرار رہے، کوانٹٹی کم نہ ہو۔ ان تمام جو تیل ہیں، ہر ایک تیل 50 ml، اس کو آپ ایک جار میں ڈال کے مکس کر کے بوتل میں سیو کر لیں۔ اس کا آپ نے کرنا ہے مساج رات سوتے ہوئے، ایک دفعہ کرنا ہے، زیادہ تیز ہاتھ سے نہیں کرنا۔ جیسے کہ آپ کو اسٹرکچر نظر آ رہا ہے، اس ڈائیگرام کے مطابق آپ نے مساج کرنا ہے۔ پریشر نیچے سے اوپر کی طرف لے کے جانا ہے اور گلائیوں میں۔ تو ان کو جب آپ مساج کریں گی تو انشاءاللہ آپ یہ افیکٹو ہے آپ کی اس معاملات کے لیے، اور آپ کو رزلٹ ملے گا۔ تو اس کے ساتھ اپنی اچھی ڈائٹ رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔